ایک حکومت کی طرف سے بھی ایک پیغام آیا ہے نواں آپ لوگوں نے کوئی مذاکرات کی پیشکش کی ہے، پہلے آپ ہمیں یہ بتا دیں، وہ فیصلہ آپس میں کریں، پہلے گھر جائیں، کمرے بند کریں، آپ بھی فیصلہ کریں آپ نے پابندی لگانی ہے اور آرٹیکل 6 لگانا ہے یا آپ نے مذاکرات کرنے، کیونکہ اگر دہشت گرد ہیں اور اگر ملک دشمن ہے اور آرٹیکل 6 لگانا ہے تو ان سے مذاکرات کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ملک دشمن ہے، اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر ملک دشمن نہیں ہے، پہلے فیصلہ تو کر لیں آپ لوگ آپس میں۔ قائد صاحب بہت بہت شکریہ، اس کا تھوڑا سا کانٹیکس کیونکہ انہوں نے بھی کانٹیکس ایکسپلین کیا، میں پابندی کے اوپر اور مذاکرات کے اوپر نہیں، میں ان کا کانٹیکس ایکسپلین کرتا ہوں نا، کیونکہ ہیئرنگ میں نے خود بھی اٹینڈ کی تھی اور میں نے دیکھا کہ کمرے کا ماحول کیا ہے، یہاں پہ کوئی چائنیز وسپرز والی بات نہیں ہو رہی۔ معذرت کے ساتھ میرے سینئر ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں علی ظفر صاحب، میں وکیل ہیں، وہ ہیئر سے کی طرف لے کے جا رہے تھے شاید اس بات کو، نہ یہ چائنیز وسپر ہے نہ ہی ہیئر سے ہے، وہاں پہ بانی پی ٹی آئی جو چیئرمین ہیں فارمر، ان کو بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ ان کے ٹرائل میں کیا پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، وہ دیکھتے ہیں میڈیا کے کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اور میڈیا کے لوگوں سے، سر سنیں نا میری بات، میڈیا کے لوگوں سے وہاں پہ وہ بالکل آمنے سامنے جس طرح میں اور آپ ہیں، بیچ میں ایک وہ گتے کا کٹ آؤٹ بنا ہوا ہے، وہاں سے وہ بات کرتے ہیں، جو وہ بات کرتے ہیں کلیئرٹی کے ساتھ تمام تر جرنلسٹ کو، لوگوں کو، دوستوں کو، پارٹی کے ورکرز کو، سب کو پتہ چلتا ہے۔ میں نے ان کی بات نہیں مانی تو ان کی بات میں نے کلیریفائی کر دی، صحافیوں کے ذریعے نہیں آئی، یہ ایک براہ راست پیغام آیا، ان کی بہن علیمہ خان کے ذریعے آیا جو عموماً اس طرح کے پیغام رسان، انہوں نے کہا یہ پیغام مجھے دیا گیا ہے اور میں یہ پیغام ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسری بات جہاں پہ میں اپنی بات پہ آ گیا، اب جہاں تک آپ نے بات کی پابندی کے اوپر، بالکل ایسے شواہد موجود ہیں، میں خود کئی شوز میں کہہ چکا ہوں، کئی پریس کانفرنسز میں کہہ چکا ہوں کہ آرٹیکل 6 جو ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، جو سائفر لہرایا گیا، پھر جو ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو ایٹ پیرل کیا، اور تمام تر یہ چیزیں موجود ہیں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، فیکٹ ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی عرضی، کیونکہ عدلیہ کے ریکارڈ پہ تو یہ فرق نہیں میں اس پہ عدالت نے فرق کر دیا نا، عدالت نے، سپریم کورٹ نے جب ضمانت کا کیس تھا آپ کے سامنے ایک فیصلہ لکھا، اور اس فیصلے میں لکھا کیا کہ اگر آپ کا کیس بنتا بھی ہے، اس میں کسی غیر ملکی طاقت، جو کہ سائفر غیر ملکی طاقت کو کسی طرح کا فائدہ پہنچائیں گے تو آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ اس فیصلے میں لکھا، اس پہ آپ کو تھوڑا سا لکھا کہ زیادہ لیک کی گئی انفارمیشن ہے، اس کے اوپر اگر آپ کیس بنائے تو 2 سال کا کیس بن سیکرٹ آفیشیل ڈاکیومنٹ، دیکھیں کیس تو آپ خود ہی مان رہے ہیں کہ بننا ہے، دیکھیں آرٹیکل 6 تو یہ جو دیکھیں آرٹیکل 6 بنا رہے ہیں وہ تو اس صورت میں بنتا ہے اگر آپ کسی بیرونی طاقت کو فائدہ پہنچائے، جو کہ اس کیس میں نہیں ہوا۔ اب آ جائیں مذاکرات کی بات پہ، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات بھی ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرتی ہیں، ان لائک دیم، بیکاز یہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ مذاکرات آپ نے اگر کر رہے ہیں تو سیاسی جماعتوں سے جا پہ کریں جہاں پہ یہ کالز کرتے ہیں اور جو میسیج پہنچا رہے ہیں، لیکن آپ ملک دشمنوں سے مذاکرات نہیں کرتے نا۔ دیکھیں یہ ایک طرف یہ سنیں ذرا، آپ کے منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے، میں تو نہیں جانتا ان چیزوں کو زیادہ، جی مانتا بھی نہیں ہوں، میں عموماً کہتا ہوں سیاستدانوں کو سیاسی ڈومین میں مذاکرات، بات چیت ہونی چاہیے، یہی ہوتا ہے، یہ تو ملک دشمن آج لگے ہوئے تو سارے جناب اس ملک میں فتوے بڑے ہوتے ہیں، سارے وزیر کھڑپینچ، میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس، فتوے صرف آپ مذہب کے نہیں لگتے اس ملک میں، غداری کے بھی فتوے لگتے ہیں، آرٹیکل 6 کے بھی فتوے، ہم بے وطن ہیں، یہ غدار وطن ہے، ہر 5 سال بعد غدار بھی بدل جاتا ہے، کوئی غدار کہنے والا بھی بدل جاتا ہے، غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے، ہاں قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ سارا تمام۔ طارق صاحب کوئکلی میں سنا دوں آپ کو جناب۔ بالکل، وفاقی حکومت پی ٹی آئی کو بین کر لیے کیس موو کرے گی، تحریک انصاف پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں، بہت کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تب کے صدر عارف الوی، تب کے وزیر اعظم عمران نیازی اور تب کے ڈپٹی اسپیکر قاسم پابندی لگائیں گے، ایسے نہیں ہے، بڑا ایویڈنس ہے ہمارے پاس، اب آپ کہہ رہے ہیں بات چیت کرو، نہیں دیکھیں بات چیت کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے، لیکن میرا ایک بڑا پرنسپل سٹانس ہے، ایک سیاستدان ہونے کے ناطے، ایک جمہوریت پسند ہونے کے ناطے کسی پارٹی پہ کوئی بین نہیں لگنا چاہیے، لیکن معذرت کے ساتھ میں آپ کے شو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی جمہوری اور سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ فیصلہ نہیں کرنا، کلٹ فالوئنگ، آپ دیکھیں نا، میں آپ کو نظر نہیں آ رہا کلٹ فالوئنگ کا پتہ آپ کو کیا ہوتی ہے؟ جی بالکل کیا ہوتی ہے کلٹ فالوئنگ، آپ نے نیٹ فلکس کی سیریز دیکھی ہے اور وہ ہلا بھی نہیں ہے نا، میری بات سنیں، ایک غبارے میں ہوا میں تھے، وہ حکومت میں تھے، وہ کے پی آر گئے لوکل باڈیز ہارے نا، بالکل کلٹ فالوئنگ نہیں ہارتی، کلٹ کا ووٹ کہیں نہیں جاتا، وہ 2/3 اکثریت کی پارٹی نہیں تھے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ جس دن عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا، کہ آپ یہ بات مانیں گے میرے ساتھ کہ وہ پنجاب میں شاید 5-7 سیٹوں کی پارٹی بھی نہیں تھے اس وقت، میں پہلے سے ایگری کر لینا تھا کہ میرا آپ کا یہ کلٹ آرگومنٹ آگے چلا لینا، اگر وہ پارٹی اتنی غیر مقبول ہو گئی تھی پھر کلٹ تو نہ ہوئی، یہ تو پولیٹیکل آپ کی غلط فیصلوں نے ان کو مقبول کر دیا، مانے نہیں، جو اقدامات انہوں نے اٹھائے، جس طرح کی یہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح کا انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں اور پھیلاتے رہے ہیں، یہ تمام تر چیزیں دیکھیں 9 مئی کا واقعہ ہے،
जलाओ गिराओ किया, सजा और होनी चाहिए सजाएं, एब्सोल्युटली। किसी को ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो फौजी तंसीबात का कोई भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस पे आपके जाके हमला। लेकिन ये भी किसी के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजम्मत कर दो तो दूसरी पार्टी में चले जाओ और आपको माफ कर दिया जाए। ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी आप कर रहे हैं, होना चाहिए, आप कर रहे हैं। जिसका आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के दिखाए कि इतनी फोन कॉलें थी, इसको कॉल की, उन्होंने पार्टी बदली, आपने कहा जनाब नहीं, मैं नहीं समझता कानून और आइन के मुताबिक फैसले होने चाहिए। किसी की पार्टी तब्दीली, लॉयल्टीज चेंज करने पे जो है किसी को कोई माफी या कोई फ्री स्पेस नहीं दे देनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ ऐसे केसेस में हुआ है तो देन आई एम नॉट प्रिवी टू दैट। अली जफर साहब, ये मुज़ाकरात की पेशकश एक दफा फिर हुकूमत की तरफ से आती भी है, फिर वापस भी हो जाती है, उनको मुझे ये समझ नहीं आती। दे आर ऑल्सो अनडिसाइडेड कि हमने करना क्या है। समटाइम्स दे से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, पाबंदी लगेगी, आर्टिकल 6 लगेगा, फिर कहते हैं जी आ जाए बातचीत कर लेते हैं, मसला हल। वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस? बिकॉज